بعض کو بعض پر، ان میں سے کسی سے کلام فرمایا اللہ نے اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات، اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو فرزند ہیں حضرت مریم کے انہیں کھلی نشانیاں، اور مدد فرمائی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک روح کے ساتھ، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ اگر پسند فرماتا چاہتا تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے پیچھے آئے بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا ان میں سے ایمان پر، کوئی تو ثابت رہا اور ان میں سے کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے بہت سارے نبی اور بہت سارے رسول بھیجے، لیکن اب کم و بیش ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ تشریف لائے، اور کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ 1,14,000، اور کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 1,04,000 نبی، بہرحال 1,00,000 سے اوپر کی تعداد ہے۔ تو ہم جب بھی کہیں گے تو ہم یہ اس طرح کہیں گے کہ کم و بیش اولو العزم رسول جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی تمام نبیوں سے رسولوں سے عظمت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے جن میں سے کچھ نبیوں کو خاص معجزات عطا فرمائے تھے۔ وہ پہلے دوبارہ بتا دیں 314 جو نبوت والے۔ ہاں جی، اس میں 314 رسول تھے۔ یہ اسپیکر کے پاس تھا نا، بیٹھے تھوڑا سے اسے ہٹ کے بیٹھے۔ 314 رسول تھے، اور ان رسولوں میں سے 5 اولو العزم یعنی جو عظمت والے، جن کو اللہ پاک نے زیادہ معجزات عطا فرمائے تھے۔ خاص طور پر یہاں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت موسیٰ کا، یعنی یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن کریم میں ہم بار بار ذکر پڑھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے سورۃ البقرہ میں تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر پڑھا گیا ہے، اور اب سورۃ آل عمران میں تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو بعض انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ان کو یہ فضیلت عطا کی، اور بعض کو اللہ پاک نے مردے زندہ کرنے کے معجزے عطا فرمائے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ مردے بھی زندہ کرتے تھے، برس والوں کو، اگر کوڑیوں کو باذن اللہ کے حکم سے وہ تندرست کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ جب پرندے کی شکل بناتے مٹی سے اور اس کو کہتے کہ تو اس میں حکم اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دے، تو وہ پرندے میں جان آ جاتی، روح آ جاتی، اور وہ اڑنا شروع کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے، جو کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، اور ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ فضیلت والے، معجزات والے اور خاص اوصاف والے ہیں۔ اور بے شک اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ پاک کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز پر ایک فضیلت عطا کی ہے۔ جس طرح انسان ہے تو انسانوں میں مومنوں کو اللہ پاک نے فضیلت عطا کی ہے، اور مومنوں میں سے اولیاء اللہ صالحین کو فضیلت عطا کی ہے، صالحین پر اللہ پاک نے صحابہ کو فضیلت عطا کی ہے، صحابہ پر اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح رسولوں میں سے بھی 5 رسول ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا بنایا ہے، تو لہٰذا ہر چیز کی ایک فضیلت عطا فرما دی۔ اس آیات میں یہی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اگلے رکوع سے ہم آغاز کریں۔ اے ایمان والو، خرچ کر لو اس مال سے جو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، اور نہ ہی کفار کے لیے کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہے۔ اللہ وہ ہے۔ اب یہاں سے آیت الکرسی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ وہ ہے۔
کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے بغیر. وہ زندہ ہے، وہ سب کو زندہ رکھنے والا ہے، وہ قائم رہنے والا ہے. نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. سبحان اللہ. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے بغیر، اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ سبحان اللہ. وہ جانتا ہے جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. اور وہ نہیں گھیر سکتے، نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم سے، مگر جتنا وہ چاہتا ہے. سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت. اور وہی سب سے بلند عظمت والا ہے. اچھا، یہ اس کے خاص جو ایکشن پوائنٹس ہیں. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. پہلی بات، سب سے عظیم آیت ہے. آپ اسے ہائی لائٹ کر لیجئے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے. شیاطین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے. جنت میں لے جانے والی آیت ہے. بہت ہی عظیم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو موت کے علاوہ اور کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا یہ لازم کر لیجئے. اب چونکہ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں تو ہم نے اس پر کرنا کیا ہے، ہمارے ایکشن پوائنٹس کیا ہونے چاہیے کہ آج ہم نے دوبارہ سے آیت الکرسی پڑھی اور ہم دوبارہ سے نئے ارادے کریں گے، نئی سوچ بنائیں گے، نیا لائحہ عمل تیار کریں گے. اور وہ کیا ہوگا کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اپنے اوپر لازم کر لیں گے، کیونکہ اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر ہے. اس میں اللہ کے 5 نام اور 26 صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ قائم رہے گا. اس کے برعکس اگر ہم انسان اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں اگر کھانا نہ ملے تو ہم تو مر جائیں، ہمیں ٹھنڈ اور گرمی لگے اور ہم جو ہے اسے برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو ہر طرح کی محتاجگی سے محفوظ ہے. نہ اسے گرمی، نہ سردی، نہ کھانا، نہ پینا، بلکہ وہ ہر قسم کی جو ہمارے ہاں یعنی کمزوری پائی جاتی ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک اور اعلیٰ اور برتر ہے. اس لیے اللہ کو فنا نہیں ہونا، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے، وہ دائمی ہے، وہ ابد سے ہے، وہ ازل تک ہے. اللہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، کیونکہ اللہ ہی کو تو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. جب بندہ سو جاتا ہے تو وہ چور سے بھی ڈرتا ہے اور وہ اپنے معاملات کے خراب ہونے سے بھی ڈرتا ہے. تو اس کا مطلب کہ ہم جس کی وجہ سے قائم ہیں وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، جو نہ وہ خود سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعنی اگر ہم سو جائیں تو ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اگر ہم زیادہ وقت تک سوئے رہیں تو ہمارے ہاتھوں سے وقت نکل جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب جس کی وجہ سے آج ہم قائم ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. اور ہماری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہر وقت جاگتا ہی رہتا ہے. ہمارا پیدا کرنے والا نیند کا محتاج نہیں. ہمیں پیدا کرنے والا کبھی اونگتا نہیں، کبھی سوتا نہیں، کبھی تھکتا نہیں. اور یہ جو آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی بے حساب صفات جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو خاص ایک صفت عطا کی وہ یہ کہ اللہ کے حضور کوئی بھی شخص وہاں پر سفارش بروز قیامت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے. اچھا، اب یہاں ایک قاعدہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی طاقت نہیں ہوگی. ہر شخص اللہ کے حضور شفاعت کی طاقت نہیں رکھتا.
صرف وہی شفاعت کرے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں بتانا یہ ہے کہ جو مشرکین کا عقیدہ تھا اس کا رد ہے کہ قیامت کے دن تو وہی شفاعت کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. تو لہٰذا ان کے بتوں کو تو اللہ پاک نے اجازت دی نہیں کہ وہ شفاعت کرے جن کو وہ ساری زندگی پوچھتے رہے. بد عقیدگی والوں کو جہاں جہاں وہ بد عقیدہ رہتے ہیں وہاں اللہ نے تو ان بتوں کو ان چیزوں کو, جیسے کوئی سورج کا پجاری ہے, کوئی چاند کا پجاری تھا اور کوئی کسی چیز کا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے شفاعت کی اجازت ہرگز نہیں دی. ہاں اگر اجازت عطا فرمائی ہے تو سب سے پہلے اور سب سے بڑی اجازت اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی, جو اس روز مقام محمود کے منصب رفیع پر متمکن ہوں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم گناہگاروں کو بھی اپنے رسول صاحب محمود کی شفاعت نصیب فرما. تو لہٰذا اس روز سرکار سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے, پھر حافظ قرآن شفاعت فرمائیں گے, پھر چھوٹے بچپن میں فوت ہو جانے والے بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے, اور اسی طرح اللہ پاک درجہ بدرجہ شفاعت عطا فرمائے گا. اس کا اذن ہوگا. فرمائے کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں, بے شک خوب واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے. تو جو انکار کرے شیطان کا اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ, اس نے بہت مضبوط حلقہ پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں, اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا, کیونکہ وہ نکال دیتے ہیں اندھیروں سے نور کی طرف. سبحان اللہ. اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی تو شیطان ہوتے ہیں, کیونکہ نکال لے جاتے ہیں شیطان انہیں نور سے اندھیروں کی طرف. یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ جو رکوع ہم شروع کر رہے ہیں اس میں بہت ہی خوبصورت 3 واقعات ہم پڑھیں گے. آپ غور اسے سنتے جائیے اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہی اس کی تفسیر بن جاتا ہے جب ہم اسے بغور سنتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے جو نمرود کے ساتھ ہوا. یہاں سے ہی آغاز ہوتا ہے. نمرود وہ شخص ہے جو عراق کا بادشاہ تھا اور اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی. اللہ نے اس کو اتنی سلطنت, اتنی حکومت اور اتنا غلبہ عطا کیا کہ یہ اس کے اثر میں, اس کے نشے میں, یعنی حکومت کے نشے میں اپنے آپ کو ہی خدا کہنے لگ گیا کہ میں ہی رب ہوں, میرے پاس اتنا اختیار ہے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی مارتا ہوں. لہٰذا وہ کیسی گفتگو ہوئی حضرت ابراہیم کی اور اس نمرود کی, تو اس کا ذکر کتنا پیارا ہے. دیکھیے فرمایا اذ قال ابراہیم, جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسے یعنی نمرود سے کہ میرا تو رب وہ ہے یحیی و یمیت, جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو آگے سے نمرود نے کہا اچھا اگر تیرا رب زندہ کرتا ہے اور تیرا رب مارتا ہے تو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں. اس نے جواباً یہ کہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو اللہ تعالیٰ اگر یہ بات ہے, جو اس پر اس نے کیا کیا کہ اپنے دربار میں 2 لوگوں کو بلایا. اس نے 2 آدمی بلائے اور ان میں سے ایک وہ تھا جس کے قتل کرنے کا حکم جاری ہو چکا تھا اور دوسرا بیچارہ بے گناہ تھا. نمرود نے کیا کیا کہ جس کے قتل کا, جس کے مارنے کا, سولی چڑھانے کا حکم جاری ہو چکا تھا, اسے آزاد کر دیا, چھوڑ دیا, اور وہاں پر جو بے گناہ تھا اسے مار دیا اور کہا دیکھو ابراہیم, جیسے تمہارا رب زندہ کرنے پر اور مارنے پر قادر ہے اسی طرح نمرود بھی زندہ کرنے اور مارنے پر قادر ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور وہاں سارے جواب ختم ہو جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ترجمہ دیکھیے, اچھا اگر ایسی بات ہے تو فرمایا کہ اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے, تو اے نمرود تو اسے کسی ایک دن مغرب سے نکال کے دکھا دے.
یعنی میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے، یہ ہوتی ہے عقل مندوں کی بات کہ وہ ایسا جواب دیں، ایسی دلیل دیں کہ اعتراض کرنے والا جو ہے اس کی زبان گنگ ہو جائے، وہ بند ہو جائے. فرمائیں یہ زندہ کرنا ماننا تو ایک بڑا آگے کا پروسیس ہے. تم چھوٹے سے کام سے شروع کرو کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو. اللہ اکبر. تو قرآن کے اندر فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ جو کافر تھا اس کے ہوش اڑ گئے، وہ جو کافر تھا اس کے ہوش اڑ گئے. اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. اچھا جی، اس سے آگے جو ہمارا واقعہ، یہ دوسرا واقعہ، ایک ہی رکوع میں 3 واقعات بیان کیے گئے. اب یہ دوسرا واقعہ شروع ہو گیا. فرمایا او کالذی مر علی قریہ، کیا نہیں دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے، اور وہ بستی جو ہے وہ گری پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل پر. یہ بیت المقدس کو، جو کہ بخت نصر کا وقت تھا، بادشاہ بخت نصر، اس نے پورا بیت المقدس ویران کر دیا تھا، اجاڑ دیا تھا. اور ان کی جو بستی تھی اس کو بھی اس نے تباہ و برباد کر دیا. بنی اسرائیلیوں کو اس نے قتل کر دیا. ساری بستی میں کوئی ایک انسان بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا، اور ان کے گھر تباہ کر دیے، ان کی بستیاں خراب کر دی، حتیٰ کہ وہ بستی اپنی چھتوں کے اوپر گری پڑی ہوئی تھی. اچھا، وہاں سے گزر ہوا حضرت، یہاں پر آپ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے گزر کس کا ہوا تھا. لیکن جو زیادہ تر بات کی جاتی ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی جاتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے اس بستی سے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی ہوئی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی انسان زندہ نہیں ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا، اپنے رب سے بات کی اور یہ عرض کی کہ اے اللہ، یہاں تو کوئی بھی زندہ نہیں ہے، تو جو مر جاتے ہیں وہ اپنی دوبارہ زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ ذرا دیکھیے گا اسپیکر کو کیا مسئلہ ہے. آواز بہت رک رہی ہے، یا تھوڑی بلند کرے تاکہ مجھے زور نہ لگانا پڑے. اچھا جی، تو اس کا ہم ترجمے کے ساتھ دیکھیں گے کہ فرمایا کہ کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد. یعنی مطلب یہ تھا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اب تو یہ بستی اجڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، اللہ اس کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ سو وہ مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک، پھر زندہ کیا اسے. یعنی وہ جو حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جب آپ نے یہ حیرت سے کہا کہ یہ بستی تو اجڑ گئی ہے، یہ تو خراب ہو گئی ہے اور اس کا تو کچھ باقی نہیں رہا، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ رواں دوا کرے گا اور اس کو دوبارہ قائم کرے گا، دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ مائک کو سے یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ دکھلانے کے لیے کہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک، یعنی صبح کا وقت تھا کہ جب وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، اپنا گدھا ساتھ تھا جو اس پر سوار تھے، اس گدھے کو وہاں پر باندھ دیا. آپ کے پاس 2 برتن تھے، ایک میں کھجوریں تھی، ایک میں انگور کا رس تھا، وہ برتن بھی اپنے پاس رکھ لیے. اور یہ صبح کا غالباً وقت تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لیٹے نیند کے لیے تو اللہ نے روح قبض کر لی. اور 100 سال تک، 100 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو پہلے زندگی دی. آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ وہ شام ہو رہی تھی. سوچا کہ یہ وہ دن جس پر میں سویا ہوں، یہ اس دن کی شام ہے. آنکھیں کھلی تو بھی پورے جسم میں جان نہیں تھی. اللہ پاک نے آنکھوں کو دکھایا کہ آہستہ آہستہ پورے جسم میں جان آتی چلی گئی، اور دیکھتے چلے گئے کہ میرا جسم دوبارہ اٹھ رہا ہے اور اس میں روح آ رہی ہے اور اس میں جان آ رہی ہے. تو پھر دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر، اب اپنے کھانے کی طرف تو دیکھو. اگر ایک روز، اچھا پہلے یہ سوال کیا کتنی دیر ٹھہرے ہو یہاں پر؟ تو جواب دیا اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایک دن ٹھہرا ہوں، یا ایک دن کا بھی آدھا حصہ، یعنی صبح سویا ہوں اور یہ شام ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب میں شام میں اٹھ گیا ہوں. فرمایا اے عزیر، آپ کو 100 سال ہو گئے کہ اللہ پاک نے آپ کی روح قبض کر رکھی تھی،
اور آج 100 سال بعد آپ کی روح واپس لوٹا دی، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ بستیوں کو اجڑنے کے بعد کیسے زندہ فرماتا ہے۔ اچھا 100 سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو کہا ذرا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھو، وہ کھانا جو ایک دن بھی اس طرح پڑا رہے تو بو پیدا ہو جاتی ہے اور خراب ہو جاتا ہے اور کھانے کے لائق نہیں رہتا، 100 سال بعد دیکھا کہ کھجوریں بھی تازہ تھی اور انگور کا رس بھی تازہ تھا، لیکن گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی تھی اور اس کا گوشت ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اے عزیر دیکھیے ذرا گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، آپ دیکھنا کیسے اللہ ان کو جمع فرماتا ہے۔ تو آپ کے سامنے وہ ساری ہڈیاں جمع ہوئی اور ان کے اوپر گوشت چڑھا، پھر اس کے اندر جان آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صحیح سلامت کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ اپنی چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے تمہیں زندہ فرمائے گا۔ تو اس کا ترجمہ یہی ہے، فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ تو اس نے عرض کی میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا ہے تو 100 عام، 100 سال ٹھہرا ہے۔ اب ذرا دیکھ اپنے کھانے اور اپنے پینے کے سامان کی طرف کہ یہ باسی نہیں ہوا، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، اور یہ سب اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ہم تجھے نشانی بنا دے لوگوں کے لیے، اور دیکھ ذرا ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں، کیسے دوبارہ سے پہناتے ان پر گوشت، اور پھر حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے۔ تو اس نے کہا اب میں جان گیا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر، سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں تیسرا واقعہ شروع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کیا حیرت سے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں آپ ایک سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں دیکھا کوئی میت پڑی ہوئی ہے، کسی شخص کی لاش سمندر کے کنارے پر پڑی ہوئی ہے، اور وہ سمندر کا پانی جب اس شخص کی طرف آتا ہے تو اس شخص کی لاش کو سمندر کی مچھلیاں کھاتی ہیں، اور جب وہ پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کو درندے کھاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو سوچا کہ کچھ اس کا گوشت جو ہے درندوں کے منہ میں جا رہا ہے، کچھ اس کا گوشت مچھلیوں کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب کو ان کی قبروں سے دوبارہ اسی طرح زندہ سلامت اٹھاؤں گا جیسے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں علیحدہ 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 کس طرح جمع فرمائے گا؟ اچھا علم الیقین تو تھا، علم الیقین تھا، یقین تھا اس بات پر، اس علم پر یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، ایسا فرما سکتا ہے، لیکن پھر بھی حق الیقین کے لیے اللہ سے سوال کر بیٹھے کہ اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک مردے کو اس کا گوشت کیسے اکٹھا فرمائے گا؟ اچھا ترجمہ دیکھیے، اسی میں انشاءاللہ تفصیل سمجھ آ جائے گی۔ عرض کی ابراہیم نے اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ فرمائے گا مردوں کو۔ فرمایا اے ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے؟ عرض کی بلا کیوں نہیں میرے مالک، میں تو یقین رکھتا ہوں، مجھے علم و یقین ہے، لیکن یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میرے دل کو سکون ہو جائے۔ اچھا کچھ سوال ہم اللہ سے اطمینان کے لیے کرتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنا اطمینان پانے کے لیے اللہ سے سوالات کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ سوال صرف اور صرف اطمینان کے لیے کیا ہے۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسا ہے تو 4 پرندے اکٹھے کر، آپ 4 پرندے لیجیے۔ مفسرین کہتے ہیں وہ 4 پرندے جو ہیں وہ مور تھا، مرغ تھا، کوا تھا، کبوتر تھا۔ یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم نے اکٹھے کیے، فرمایا 4 پرندے لو، پھر انہیں اپنے ساتھ کچھ دن رکھو، مانوس کرو، ان پرندوں سے محبت کرو، ان کے نام رکھو جیسے ہم اپنے گھر میں جانور رکھتے ہیں۔ تو فرمایا 4 پرندے لیں، ان سے محبت کریں، ان کو اپنا جو ہے آل ٹائم اپنے ساتھ ساتھ رکھیں، ان کے نام رکھیں، ان کو پیار کریں، ان سے محبت کریں۔ اچھا پھر وہ 4 پرندے جو ہیں ان کو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دیں۔
پھر بلا انہیں تو چلے آئیں گے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اچھا 4 پرندے لیں ان سے محبت کریں, ان کو اپنے پاس رکھیں, ان کے نام رکھیں. پھر ایسا کرنا کہ ان 4 پرندوں کو ذبح کرو, ان کی گردنیں اپنے پاس رکھی اور ان کے باقی سارے جسم کو جو ہے وہ کیما کر لینا. کیما کر کے اجزاء علیحدہ علیحدہ کر کے وہ 4 پرندوں کے اجزاء مکس کر دینا, ملا دینا اور ان کو مکس کر کے 4 پرندوں کا کیما بنا کر 4 پہاڑوں کے اوپر الگ الگ کیما رکھ دینا. حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا اور وہ 4 پہاڑوں پر کیما رکھ کر پھر آپ نے جو نام رکھے تھے ان پرندوں کے وہ نام لیے. جو نام رکھے تھے ان ناموں سے حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو پکارا اور بلایا. وہ 4 پرندے جو ہیں وہ اڑتے ہوئے صحیح سلامت. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ کیمے میں سے ہر پرندے کے اپنے اپنے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہوئے. جب آواز دی, نام لیا, اجزاء الگ الگ ہوئے, پھر وہ پوری ایک پرندہ کی شکل میں واپس لوٹے اور حضرت ابراہیم کے پاس آ کر اپنے اپنے سر کے ساتھ جوڑ کر دوبارہ اسی حالت میں آگے جس حالت میں وہ پہلے تھے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ابراہیم, جب اللہ کیما شدہ پرندوں کو دوبارہ ان کی حالت پر واپس لوٹا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کسی بھی روح, کسی بھی میت کا گوشت چاہے وہ سمندر کی مچھلیوں کے پیٹ میں ہو یا پھر وہ اڑنے والے پرندوں کی یا درندوں کی شکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اگلا جو رکوع ہے یہ بہت ہی سمجھنے کے لائق ہے اور اس میں جو بات بہت اہم ہے. فرمایا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں. میں اس بات پر اتنی حیران ہوں کہ یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی 2 رکوع تقریباً خرچ کرنے پر 2 رکوع کی آیات نازل فرمائی کہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اور دیکھیے گا کہ کہاں تک یہ بات جاتی ہے. اچھا فرمایا کہ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایسے ہے جیسے ایک دانہ, یعنی ایک دانہ تم نے دیا اور جو اگاتا ہے 7 بالیں. ایک دانہ تم نے دیا لیکن اسے ایک دانے نے 7 بالیں اگائیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے پیدا ہو گئے. سبحان اللہ. فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھا خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ وہ احسان جتاتے ہیں نہ وہ دکھ دیتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے ان کا, ان کے رب کے پاس نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد آپ لوگوں کو باتیں سنائیں, ان کو تکلیف دیں. اللہ بے نیاز ہے اور بڑے ہی حلم والا ہے. اے ایمان والو, مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر, دکھ پہنچا کر, اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہوئی ہو اور پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ چٹیل صاف پتھر کی طرح ہو جائے, ساری مٹی ختم ہو جائے. اور فرمایا کہ ریاکار اسی طرح ہوگا کہ اس کا عمل آخرت کے دن بالکل بارش برسنے سے وہ چٹیل میدان ہو جائے گا, کوئی چیز اس پر باقی نہیں رہے گی. اللہ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو. اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی خوشی کے لیے اور اس کے لیے تاکہ پختہ ہو جائے ان کے دل. ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر باغ ہے. اگر اس پر بارش برس جائے تو اس کا پھل دگنا ہو جاتا ہے, لیکن اگر جو بلند جگہ پر باغ ہوتا ہے اگر اس پر بارش نہ بھی ہو تو اس کے لیے شبنم ہی کافی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے.
کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجوروں انگوروں کا باغ ہو، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہو، اور وہ اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور میوے ہو، لیکن جب اس کو بڑھاپا آ جائے، اس کی اولاد بھی کمانے کے قابل نہ ہو، تو اس باغ میں آگ لگ جائے اور سب کچھ برباد ہو جائے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے؟ بے شک اللہ ایسے ہی کھول کر اپنی آیات بیان فرماتا ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو عمدہ چیزیں جو تم نے اچھی کمائی میں سے کمائی ہیں، اور جو اس نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے، اور اللہ کی راہ میں بری چیز دینے کا ارادہ نہ کرو، رتی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو، تم اسے خرچ کرو، حالانکہ کوئی رتی چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں نہیں دیتا تو پھر تم اللہ کی راہ میں کیوں دو گے؟ اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ اچھا، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تمہیں تنگدستی سے، وہ کہتا ہے اگر تم نے خرچ کیا تو تمہارا تو کم ہو جائے گا، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، لیکن اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور اپنے فضل کا۔ اللہ واسع علیم، بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ اچھا جی، یہاں سے آپ دیکھیں کتنی آیات میں صدقات کا حکم ہے، اور صدقہ جو ہے ایمان لانے کے بعد صدقہ کرنا یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور صدقہ کا لفظ اصل میں صدق اور سچائی سے ہے، یعنی آپ دیکھیں صدقہ کا مطلب ہوتا ہے سچائی، صدق والا، سچائی والا۔ صدقہ انسان کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے کہ وہ کتنا کسی مشن میں درست ہے۔ تو ہمارے ایمان کی سچائی جو ہے وہ صدقے سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر کتنے سچے ہیں۔ قربانی کرنے میں سب سے پہلے انسان اپنا مال قربان کرتا ہے، اور بعض مال کے ساتھ بھی جان بھی لگاتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ جب قربانی دیتے ہیں تو وہ مال سے دیتے ہیں، لیکن کچھ اپنی جان سے بھی دیتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے جو دین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی اس کے لیے 700 گنا اس کا اجر لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے کسی مسکین کو کھانا کھلانا، ایک صدقہ ہوتا ہے کسی فقیر کو کھلانا پہنانا، یہ سب بھی صدقات میں شامل ہوتے ہیں اور بڑے اجر کا باعث ہوتے ہیں۔ صدقہ جو ہوتا ہے یہ انسان کی حفاظت کا سبب بنتا ہے، یعنی فرمایا کہ اگر موت کے قریب جتنی آزمائشیں ہیں وہ سب صدقہ سے ختم ہو جاتی ہیں، موت سے پہلے جتنی آزمائشیں ہیں۔ اچھا، ایک صدقہ ہوتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے صدقہ کرنا۔ اب دیکھیں میں نے پہلے صدقات کی بھی ٹائپس بتائی ہیں نا، کہ مسکین کو کھانا کھلانا، فقیر کو پہنانا، یہ سب صدقات ہیں۔ ایک صدقہ جو دین کی سربلندی کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے، مثلا آپ دین کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے دین محفوظ ہو رہا ہے، جس سے دین کی سربلندی ہو رہی ہے، تاکہ سب لوگ دین کی طرف آ جائیں، آپ ایسی جگہوں پر صدقات کر رہے ہیں۔ اللہ کا نام بلند کرنے میں صدقہ کرنا سب سے بہترین صدقہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ صدقات جو ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کہ ہم کبھی کسی کو راشن دے دیتے ہیں، کبھی کھانا دے دیتے ہیں، کبھی کپڑے دے دیتے ہیں، اور کبھی کسی کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن جو دین کی سربلندی میں کیا گیا صدقہ ہے وہ تمام صدقات میں اسی طرح عظیم ہے جیسے اللہ اپنی مخلوق پر عظیم ہے، کیونکہ وہ جو صدقہ آپ کر رہے ہیں وہ آپ خالصتاً دین کی سربلندی کے لیے اور دین کے دفاع کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ افضل ترین صدقہ ہے جس میں انسان دین کی ترقی کے لیے خرچ کرتا ہے، کہ مطلب میں وہاں پر خرچ کروں جہاں دین کی ترقی ہو رہی ہو۔ اچھا، دین کی ترقی کس چیز سے ہوتی ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ علم کا سیکھنا اور سکھانا، اس کے لیے ادارے قائم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا مساجد ہیں، مدرسے ہیں، جیسے قرآن کلاسز ہیں، اور ان جگہوں پر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان جگہوں پر جو سب سے زیادہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے
وہ جیسے اب یہاں کرسیاں ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ کسی نے یہ بہترین صدقہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی سربلندی ہو رہی ہے. اسی طرح یہاں لائٹس کا انتظام ہوتا ہے، قالین کا انتظام ہوتا ہے. کسی نے خالصتاً دین کی سربلندی کے لیے صدقہ کیا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہماری یعنی ایمان کی حفاظت جو ہوتی ہے نا، وہ علم کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ سب کچھ ہم اس لیے تیار کرتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے اور اپنے علم کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. تو آنے والی نسل کے لیے ایمان کی حفاظت کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور علمی جگہوں پر صدقات کر کے آسانیاں پیدا کرنا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. مثلا جیسے آپ دیکھیں ہماری الحمدللہ قوم القرآن کلاس جامعہ مسجد غوثیہ یہ یوپیا مارکیٹ میں جو یہ کلاس ہے، اس میں بہت سارے بچے ایسے جو کبھی علم پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے. انہیں اگر کوئی بندہ فی سبیل اللہ یعنی ایک صدقہ کر کے پڑھا رہا ہے تو اللہ پاک اس کا وہ صدقہ 700 گنا اس طرح بڑھائے گا کہ وہی ایک بچہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا. وہ ایک بچہ اگر ہدایت کے راستے پر ہے، وہ ایک علم حاصل کرے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے وہ لاکھوں کی ہدایت کا سبب بنے. تو اللہ اس کا 70 گنا جو اجر ہے وہ 700 گنا میں اور 700 گنا کو لاکھوں میں بدل دے گا جب وہ بندہ لاکھوں کی ہدایت کا سبب بنے گا. اس لیے فرمایا جو دین کی سربلندی کے لیے صدقہ ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جب ایک طالب علم پڑھتا ہے نا، وہ آگے لاکھوں کو پڑھاتا ہے. یعنی ایک طالب علم جو ہوتا ہے وہ آگے لاکھوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. اور بعض ان میں سے تو بڑے اچھے استاد بنتے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس لیے جو سب سے بہترین صدقہ ہے وہ طالب دین پر لگانا ہے کہ وہ علم دین پڑھے اور پھر وہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے، وہ علم آگے پہنچائے اور لاکھوں لوگوں کو ایمان کے راستے پر لے آئے. یہ سب سے بہترین. اس لیے آپ انسان جیسا خرچ کرتا ہے نا، وہ اللہ کے پاس قیامت کے روز ویسا ہی پائے گا. جیسا اس نے خرچ کیا، اگر اس نے اخلاص سے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے مطابق اسے عطا فرمائے گا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نا اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی اور اس اونٹنی کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کے اس صدقہ پر فرمایا، حضور فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن یہ شخص 700 اونٹنیاں اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور 700 اونٹنیاں اس حالت میں اس کو ملے گی کہ ان کی ناک میں بھی نکیل ہوگی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا انسان صدقہ کرتا ہے، صدقات کو ضائع کرنے والے بھی کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ نے صدقہ کیا لیکن پیچھے سے ضائع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان اعمال کا بھی ذکر فرمایا کہ تم نے صدقہ کیا لیکن کسی غریب کی عزت نفس کو مجروح کر دیا، تم نے صدقہ کیا احسان جتلایا، تم نے صدقہ کیا تو باتیں سنائی. یہ وہ اعمال ہیں جو صدقات کو ختم کر دیتے ہیں اور باطل کر دیتے ہیں. اچھا، غیر شعوری طور پر آپ اپنے صدقات کا بعض اوقات اظہار کر دیتے ہیں. دو چیزیں یہاں یاد رکھیے گا. ایک وہ اظہار ہوتا ہے جو صرف آپ لوگوں کو موٹیویشن دلانے کے لیے کرتے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ دو طرح کے صدقات ہوتے ہیں. ایک آپ لوگوں کو موٹیویشن دلانے کے لیے صدقے کا ذکر کرتے ہیں، جی میں نے فلاں کی مدد کی، میں نے فلاں کی پڑھائی میں مدد کی، یہ دیکھو یہ بچہ کچھ نہیں تھا، اس کو میں نے پڑھایا، یہ اتنا بڑا آدمی بن گیا اور آج یہ اس پوسٹ پر ہے، آج یہ اس جگہ پر ہے. اچھا، بعض اوقات غیر شعوری طور پر ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں وہ ہمارے صدقات ضائع نہیں ہوتے، یہاں موٹیویشن دلانے کے لیے. لیکن اگر وہاں پر ہماری نیت صرف ریاکاری ہو گئی ہے تو ہمارا وہ سارا صدقہ باطل ہو گیا اور ضائع ہو گیا. اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے. ورنہ تم نے احسان جتلایا ہے یا بات اور اس کی عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کیا ہے تو تمہارا صدقہ ختم. اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا اجر کیا ہوتا ہے صدقہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا کہ دلوں سے غم اور خوف دور ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے نا، اللہ اس کے دل کو ہر طرح کے غم سے خوف سے آزاد کر دیتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ دل میں ایک خاص طرح کی ٹھنڈ پیدا ہوتی ہے. وہ انسان جو ہے وہ اطمینان، یعنی جو صدقہ کرتا ہے نا وہ اطمینان حاصل کرتا ہے اور وہ ساری چیزوں سے بے فکر ہو جاتا ہے. آپ کئی ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں، یعنی ہم دیکھیں نا
کہ وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی کے کام کرنا شروع ہو جائے نا تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوش رہنے لگتا ہے، وہ اپنی ذات سے خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے جی تو فرمایا کہ جب آپ چیریٹی کے کام کرنا شروع کرتے ہیں نا تو آپ اپنے نفسیاتی طور پر یعنی آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہے کہ میں بے خوف کر دیتا ہوں اس بندے کو جو صدقات کرتے ہیں اور نیک کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اور دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ کبھی دیکھیے گا زیادہ اطمینان اور خوشی انہیں میسر آتی ہے جو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خاص سی سیٹسفیکشن، ان کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا یہ صدقہ کے دنیاوی فوائد تو یہ ہو گئے نا کہ ہمیں سکون ملا، ہمیں جو ہے وہ اطمینان ہو گیا، اور اس کا آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ خاص لوگ جو ہے نا وہ دین کی مٹھاس حاصل کرتے ہیں، یعنی دیندار تو سب ہوتے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن جو دین کی مٹھاس حاصل کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں جس نے یہ 3 کام کیے وہ دین کی مٹھاس پائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا وہ دین کی مٹھاس پائے گا۔ دوسرا فرمایا جس نے دل کی خوشی سے زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پر فرض ہوتی ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص جس نے 5 نمازیں ادا کی، رمضان کے روزے رکھے اور صدقہ خیرات کر کے اللہ کو راضی کیا، فرمایا اللہ اسے دین اسلام کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ اچھا دیکھیں یہ جو مثال دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہے نا کہ وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن اس کی وہ ریاکاری کی نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے ایک چٹیل یعنی ایک پہاڑ ہے اور اس پر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہے، وہ اس کا عمل ہے، مٹی کیا ہے اس کا عمل ہے، اور فرمایا جب زوردار بارش برستی ہے اور وہ اس کو ختم کر دیتی ہے یعنی وہ مٹی دھل جاتی ہے، تو اسی طرح وہ بندہ جو ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے آخرت کے دن دنیا میں اسے لگ رہا ہے وہ بہت کچھ کما رہا ہے لیکن وہ ریاکاری کر رہا ہے، فرمایا آخرت کے دن وہ دیکھے گا کہ اس پہاڑ پر کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی مٹی نہیں لگی ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ ریاکاری میں آ کر کیا، تو لہٰذا اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اچھا ساری زندگی بہت محنت مشقت کر کے کچھ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی طرف سے صدقات خیرات کرتے ہیں اور ان کے صدقات خیرات اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ان کے صدقات خیرات ان کی ریاکاری اور ان کے تکبر کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو پھر سناتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما رہے یہاں پہ کہ اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے بڑا اچھا باغ لگایا، بڑے اچھے باغ اس نے بنایا، اس پہ پھل بھی ہے پھول بھی ہے، اب وہ بندہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کمانے کے لائق نہیں، یہ قرآن بیان کرا جو بھی ہم نے ترجمہ پڑھا، اور لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے باغ میں آگ لگی اور سارا پھل پھول ضائع ہو گیا۔ یہ اس بندے کی مثال ہے جو ساری زندگی صدقات خیرات کرتا ہے لیکن دکھاوے کی نیت سے کرتا ہے اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے یعنی جو خفیہ صدقہ ہے نا وہ ظاہر صدقے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اچھا جی آگے ترجمہ پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں، پاک چیزیں، یعنی طیبات سے مراد پاک چیزیں، حلال کماؤ اور حلال اللہ کی راہ میں جو ہے وہ تم صدقہ کیا کرو۔ فرمایا کہ خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا اور اسے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور تم کوئی بھی رتی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ ہرگز نہ کرنا، اور جو شیطان ہے نا وہ تمہیں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے خرچ کرو گے تو تمہارا کام ہو جائے گا، بچوں کا پیٹ کیسے بھرو گے، تم تو خود ضرورت مند ہو، اگر تم نے اتنا کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تو تم تو ڈر ڈر کے بھیک مانگنے والے بن جاؤ گے۔ یہ شیطان ہمیں وسوسے
پیدا کرتا ہے، وہ ہمیں ڈراتا ہے، اور بخل کو کفایت شعاری بنا کر وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ نہیں نہیں تم نے خرچ نہیں کرنا اور اس میں تمہیں گناہ بھی نہیں ہوگا۔ شیطان ہمیں ایسے ایسے وسوسے دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم تو خود اتنے ضرورت مند ہو اور تم خود اتنے زیادہ حاجت مند ہو، لہٰذا تمہیں اللہ کی راہ میں دینے کی اور ادا کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ تو لہٰذا یہ جو شیطان ہے نا، یہ ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، بخل جو ہے نا، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بخل کو بے حیائی قرار دی ہے اور فرمایا اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل و کرم کا، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ عطا فرماتا ہے دانائی، اور جسے عطا کی گئی دانائی تو اسے بہت بڑی بھلائی عطا کی گئی ہے، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ اچھا آگے دیکھیے، فرمایا جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو۔ اچھا اب یہ نئی چیز کا ذکر ہے، خرچ کرنا اور ہے، منت ماننا اور ہے۔ نظر، منت کہتے ہیں نظر ماننے کو، جیسے نظر کسی ایسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یعنی جو ہمارے اوپر لازم تو نہیں تھی لیکن ہم نے خود کر لی۔ مثلا ہم نے یہ کہہ لیا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اچھا جی، تو یہ جو نظر ماننا ہے یہ اصل میں اس چیز کا وعدہ کرنا ہے، کرنے نظر ماننا یہ ایسی چیز ہے کہ ایسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو لازم نہیں تھی۔ مثلا آپ کے اوپر نفل پڑھنا لازم نہیں تھے لیکن آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی سختی آئی، یا آپ خوشی میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ میں یہ 2 رکعت نفل تیرے لیے ضرور پڑھوں گی، تو اس کو نظر کہتے ہیں۔ اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نظر اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتی ہے، یعنی منت ماننا، اور یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نظر کرے یا کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو خرچ کرنے کا محل مقرر کرے، کہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے وہ فلاں یعنی آستانے پر یا فلاں جگہ پر جتنے فقیر ہوں گے ان کو کھانا کھلاؤں گی۔ تو یہ مثلا یہ کہنا یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے خاص طور پر، بندوں کے لیے نہیں۔ تو ایسی نظر ماننا جائز ہوتا ہے، اور ایسی نظر کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جو آپ نے کسی بھی چیز کی منت مانی اور کوئی بھی جگہ آپ نے مقرر کی، یعنی آپ مسجد کا کہہ دیں کہ فلاں مسجد میں یہ چیز دے دوں گی اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام مکمل کر دے، یا اگر میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں فلاں مدرسے میں یعنی پانی کا کولر دے دوں گی، یا یہ سب منتیں جائز ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ منتیں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں اور انہیں پورا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مثلا جیسے یہ تالے باندھنا جگہوں پر جا کر، مختلف جگہوں پہ جا کے دھاگے باندھنا اور غیر شرعی منتیں پوری کرنا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور غیر شرعی منتیں جو ہے وہ ناجائز ہیں، انہیں پورا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جو جائز منت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، نوافل کی منت ہے، کھانے کی منت ہے، جو جائز ہے ان کو پورا کرنا ضروری ہے، اور شرعی منتیں ہمیں اپنی زندگی میں عمل میں لانی چاہیے۔ غیر شرعی منتیں جو ہیں یہ ناجائز ہوتی ہیں، انہیں پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ اور فرمایا تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ اس سے جانتا ہے اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اگر تم ظاہر کرو اپنی خیرات تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقے کی برکت سے اللہ مٹا دے گا تمہارے بہت سارے گناہوں کو۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک صدقے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ہاں اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو اپنے مال سے اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو تم خرچ نہیں کرتے سوائے اللہ کی رضا کے، اور جتنا تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، ادا کر دیا جائے گا، اور تم پر ظلم بالکل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تم نے جتنا مال اللہ کی راہ میں دیا ہے نا تمہیں اتنا ہی واپس لوٹایا جائے گا۔ اب
آگے جو آیت میں پڑھنے لگی ہوں یہ انتہائی قابل غور آیت ہے. اور اب آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پریورٹی سلیکٹ کر دی ہے کہ آپ نے جب صدقات اور خیرات کرنا ہے تو خاص طور پر آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے. یہ بہت اچھی آیت ہے آج کل ہماری اس عمل کے لیے کہ ہم جب صدقات کرتے ہیں یا اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو ہم بہترین مال خرچ کرنا کن لوگوں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے خود سلیکٹ کر کے ہمیں یہاں پر بتا دیا. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کے لیے خیرات ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں. انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ روزی کمانے کے لیے جائیں، انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ روزی کمانے کے لیے جائیں، اور وہ نہیں طاقت رکھتے زمین پہ چلنے پھرنے کی، اور تمہیں ان کو دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ وہ تو مالدار ہے، حالانکہ کیونکہ وہ سوال ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تم انہیں مالدار سمجھتے ہو کیونکہ وہ سوال کرنے کے عادی نہیں ہوتے، وہ خود نہیں کہتے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہچانتے ہیں ان کو ان کی صورتوں سے کہ یہ مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے بس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. اچھا، اس آیت میں بتایا گیا کہ صدقات کے صحیح مستحق لوگ کون ہیں. جو صدقات کے صحیح مستحق لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں، اور وہ بیچارے آپ کی طرح کاروباری نہیں ہیں، وہ کمانے کے لیے نہیں نکلتے، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں سوائے اس کے کہ وہ رات کو تراویح پڑھا لیں اور دن کو وہ قرآن پڑھا دیں. وہ اسی سے کماتے اور اسی سے کھاتے ہیں، لیکن ان کی عادت بھی اتنی اچھی ہے کہ وہ کبھی لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ہمیں کسی چیز کی حاجت ہے. یعنی وہ اپنی زندگی میں اتنے بے پرواہ ہیں، کیونکہ اب ایک امام ہے، یہ ایک قاری ہے، ایک استاد ہے، کوئی قرآن حافظ قرآن ہے، وہ آپ کے سامنے اتنے پیارے سفید کپڑے پہن کر آتا ہے، اچھی طرح تیار ہو کے آتا ہے، خوشبو لگا کے آتا ہے، دیکھنے میں تو وہ آپ کو بڑا مالدار لگتا ہے، لیکن وہ ضرورت مند ہوتا ہے کیونکہ وہ ذریعہ معاش کے لیے کاروبار نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا بتانے کا کہ ان کو وہ اللہ کی راہ میں احصروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں روک دیے گئے. یعنی وہ رات کو ایک حافظ قرآن ہے تو وہ رات میں تراویح یوں نہیں پڑھاتا، بلکہ وہ تو 5-6 بار اپنی منزل کو پکا کرتا ہے، اور رات کو وہ 7ویں بار آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک حافظ قرآن پورا دن اس کی کوئی روٹین نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس نے اپنی منزل پکی کرنی ہے، اور رات میں اس نے آ کر 8ویں-7ویں بار آپ کے سامنے اپنی منزل پڑھنی ہے، اور پھر اس کی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے. تو احصروا فی سبیل اللہ، میں نے اپنے استاد دیکھے ہیں، یقین کریں ان کے 5-5 6-6 بیٹیاں ہیں، 7-7 بیٹیاں ہیں، لیکن کاروبار نہیں کیا، ساری زندگی دین کی خدمت کی. آج جو ہم گرامر کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ ہمارے اس استاد صاحب کی کتابیں، وہ انہوں نے اپنے ایک کمرہ بنایا ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، وہ کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتے، اس کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے رکھتے ہیں اور وہ کتابیں لکھتے ہیں. پتہ نہیں ان کی 6-7 بیٹیاں کیسے پل گئی ہیں، کیسے شادیاں ہو گئی ہیں، کیا ہو گیا، ان کو باہر کے ماحول کا کچھ پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہا ہے کہ یہ بظاہر تمہیں مالدار لگتے ہیں، جب وہ کسی ہمیں نظر آتے ہیں تو ہمارے استاد ہمیں بڑے مالدار محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کی گھروں میں 6-6 بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بڑے ذمہ دار باپ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی دین کے راستے میں تنگی برداشت کرتے ہیں، لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے. اچھا، یہ اصحاب صفہ کا بھی، چونکہ اصحاب صفہ اپنے گھر بار چھوڑ آئے، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اور وہاں کو سب سے پہلے انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے کھانے کا انتظام فرماتے. اگر کبھی کھانا مل جاتا تو وہ صحابہ کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور جب نہیں ملتا تھا تو کبھی لوگوں سے سوال کرنا تو ان کو آتا ہی نہیں تھا کہ کیسے سوال کرنا ہے. تو جو اصحاب صفہ تھے وہ بھی اسی طرح دین کی تعلیم حاصل کرتے، پڑھتے، اور کبھی کسی سے سوال نہ کرتے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر اصحاب صفہ کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور عام طور پر ہر عام عالم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے چہرے دیکھو،
ان کے چہروں کی کمزوری تمہیں بتائے گی کہ یہ ویسے ضرورت مند ہے لیکن سفید پوش ہیں، سوال نہیں کریں گے تم سے لیکن ضرورت مند ہوں گے. اور فرمایا کہ بظاہر تمہیں مالدار نظر آتے ہیں لیکن دیکھو ان کی پیشانیاں، ان کے چہرے، ان کے رنگ ڈھنگ، ان کے گھر کے حالات دیکھو، انہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے. اور فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو میری دین کے کام کرنے والوں پر تم خرچ کرو. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں خرچ کرنے کا بہترین مصرف کیا ہے. اچھا جی، فرمایا کہ جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن میں چھپ کر اور اعلانیہ تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے ان کے رب کے پاس. اور اجر کیا ہے؟ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اچھا یہاں سے آپ اندازہ کریں خوف اور غم کتنی بڑی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا ہے. جہاں اللہ راضی ہوتا ہے وہاں فرماتا ہے کہ میں کیا دوں گا؟ خوف اور غم سے نجات، خوف اور غم سے نجات، خوف اور غم سے نجات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف اور غم بہت بڑی چیزیں ہیں. خوف دنیا میں ہوتا ہے اور غم آخرت میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اعلانیہ اور چھپ کر یعنی دونوں طرح، آپ یہ یاد کر لیجیے اس آیت میں اللہ نے دونوں طرح صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے. بعض اوقات دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سب کے سامنے صدقہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک اٹھے اور صدقہ کر کے کہے جی یہ میں نے کیا، تو باقی سب دیکھ کر موٹیویٹ ہو کر صدقہ کرتے ہیں. جیسے صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے جی ہم نے فلاں جگہ جانا ہے تو ہمیں ضرورت ہے مال کی، تو ایک صحابی کھڑے ہوتے وہ سب کے سامنے پیش کر دیتے تو باقی دیکھ کے کہتے آج تو ہم نے ان سے زیادہ صدقہ کرنا ہے. تو کبھی تو اعلانیہ صدقہ کرنا بہتر ہے اور خاص طور پر بہت زیادہ تم پوشیدہ صدقے دیا کرو. اور ان دونوں طرح کے صدقوں پر اللہ تمہیں بے خوف بھی کر دے گا، بے غم بھی کر دے گا. سبحان اللہ. اچھا جی، آپ اس پر بالکل آخر پر آ جائیے. تو آخری والے رکوع میں آپ دیکھیں گے اچھا بلکہ آگے رکوع کے ختم ہونے پر 281 آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. اے ایمان والو جب تم ایک دوسرے کو قرض دو تم مدت مقررہ تک لکھ لیا کرو اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف سے اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے سکھایا اس کو اس کے رب نے. قرآن کریم کی یہ سب سے لمبی آیت ہے. ایک تو اس کو آپ اس حوالے سے ہائی لائٹ کر لیجئے کہ جو طویل آیت جیسے سورۃ البقرہ لمبی سورت ہے اور یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اور اس میں معاملات کے بہت سے احکام شرح اور بسط سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. پہلا حکم اس میں یہ ہے کہ جب تم نے ادھار کا لین دین کرنا ہے تو اسے ضرور لکھ لیا کرو کیونکہ بسا اوقات انسان لکھنے سے شرماتا ہے کہ اب میں نے تھوڑا سا قرضہ لیا تو میں اسے لکھوں یا لکھواؤں. تو لیکن بعد میں طرح طرح کی غلط فہمیاں اور رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں اور نوبت لڑائی جھگڑے تک آ جاتی ہے، مقدمات تک پہنچ جاتی ہے. تو آپس کے تعلقات ہمیشہ کے لیے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر معاملے کی ساری تفصیلات، اس کی مقدار، اس کی قسم اور اس کی ادائیگی کا مقررہ وقت لکھ لیا جائے تو پھر انسان ان تمام مفاسد سے بچ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھنا، قرض کا لین دین لکھ لیا کرو. میں اس پوری آیت کا نچوڑ بیان کر رہی ہوں. اچھا فقہی اصطلاح میں ہم اسے واجب نہیں کہیں گے کہ لکھنا واجب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن جتنی اللہ نے اس کی اہمیت اور افادیت بیان کی ہے اور سب سے طویل آیت ہے یہ قرآن کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو لکھ لینا بہت بہتر ہے. یعنی تم نے تھوڑے سے تھوڑا قرض لیا ہے یا دیا ہے تو وہ رقم لکھنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہ کرو بلکہ اسے لکھ لو. اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرضی ہے، حضور فرماتے ہیں جو شخص تحریر نہیں کرتا، یعنی اگر اس نے کسی کو قرض دیا یا لیا اور اس نے تحریر نہیں کیا تو حضور فرماتے ہیں اس کا حق ضائع ہو جائے گا اور اس کو نہ قرض دینے کا ثواب ملے گا
اور نہ ہی قرض والے کو جو ہے وہ لینے کا ثواب، یعنی دونوں کو کسی قسم کا ثواب اور اجر نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اسے لکھا نہیں ہے۔ تو اس لیے قرض دار کو قرض دینے پر اجر ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرض دار کو رخصت دے، مثلا اس نے کہا کہ کل میں واپس کر دوں گا، لیکن دینے والے کو گنجائش نہیں تھی، تو اس نے بڑی ہی آسانی سے کہا کوئی بات نہیں، آج نہیں تو مجھے کل دے دینا۔ اچھا، حضور فرماتے جس طرح آج اس نے اس کو وقت دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اس کی کم کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ تو اب اگر انہوں دونوں نے لکھا ہی نہیں کہ دینے والے نے کتنا دیا اور لینے والے نے کتنا لیا، تو اس پر ان کو اجر نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے قرآن کی سائد پر عمل ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرنی، چاہے تم تھوڑا لو، زیادہ لو، کم دو، لیکن تم نے لکھ لینا ہے، اور لکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے تمہارے معاملات خراب نہیں ہوں گے، تمہاری چیزیں خراب نہیں ہوں گی، بلکہ تم قرآن کی آیت پر عامل ہو جاؤ گے۔ اچھا، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں وہ تمہیں تو میرے اوپر بھروسے ہی نہیں، لکھنے والی کیا بات ہے، میری زبان پر یقین کرو۔ لوگ تو اسے برا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین فرما رہا ہے کہ جتنی بڑی قرآن کی آیت ہے اتنے جلدی عامل ہو جاؤ کہ تم نے تھوڑا سا بھی لین دین کرنا ہے تو اسے فوراً ریٹن فارم میں تم نے لکھوا لینا۔ اچھا، پھر فرمایا کہ اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بندے نے قرض دیا تو لینے والے نے اس کا پیسہ کھا لیا، تو ویسے تو مظلوم کی بد دعا جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سب سے جلدی قبول فرماتا ہے، یعنی جس کا مال کھایا وہ بندہ مظلوم ہے، تو مظلوم بد دعا دے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جس بندے نے لکھا نہیں نا اس مظلوم کی بد دعا بھی پوری نہیں ہوگی۔ یعنی اگر وہ کسی کو بد دعا دے گا نا کہ بھائی میرا مال کھانے والے کو اللہ تباہ کر دے، تو کہا اس کی بد دعا اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے اللہ کے حکم کو پورا ہی نہیں کیا، اس نے تو لکھا ہی نہیں کہ اس نے کیا دیا تھا کیا نہیں دیا، اور کیونکہ اس نے اللہ کی اس واضح ارشاد کی تعمیل نہیں کی، اس لیے اس کی بد دعا بھی اثر نہیں کرے گی۔ یہ پوری آیت کا خلاصہ ہے۔ لوگ کو بنا لیتے ہیں کہ تم نے لکھ لیا نہیں، جی، میری بےعزتی کرتی ہے۔ بےعزتی کرتی، بالکل۔ یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے ہماری سوسائٹی کا کہ لوگ انسلٹ فیل کرتے اور کہتے آپ کو میری زبان پر یقین نہیں، آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں۔ بہن بھائی بھی اس چیز کا غصہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ بتائیں کہ قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ لین دین پر لکھنے کی آیت ہے، یہ آپ علم دیجئے دوسروں کو۔ اچھا جی، یہ اگلے رکوع سے یہ پورا رکوع اس آیت پر ختم ہوتا ہے، اور آگے شروع ہوتا ہے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اگر تم ظاہر کرو گے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ گے تو حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے سورۃ البقرہ کی آخری آیات شروع ہو رہی ہیں، جن کا اجر یہ ہے کہ یہ نور کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور فرشتے نے بتایا کہ حضور آپ سے پہلے یہ دو نور کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی یہ آیات جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمت اور برکتوں کا اللہ کا ربانی خزانہ ہے وہاں سے مجھے یہ آیات عطا کی گئی ہے۔ جو عرش کے نیچے اللہ کا خزانہ ہے وہاں سے حضور کو یہ آیات عطا کی گئی ہے، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لایا یہ رسول اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے سب مومن، اور یہ سب مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں دل سے اللہ پر، اور بے شک ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی بھی رسول میں، اور بے شک ہم نہیں کرتے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اللہ کی اطاعت کی،
ہم اللہ کی بخشش کے طلبگار ہیں اور اے ہمارے رب ہم نے تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ بہت خوبصورت دعا ہے. یہ اکثر اس کو پڑھا کریں. سمعنا واطعنا غفرانک وربنا والیک المصیر. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس آیت کو اس لیے یاد کریں کہ یہ تکلیف میں دکھ میں انسان کا سہارا بنتی ہے کہ اللہ کسی بھی نفس پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر جتنی اس میں طاقت ہے اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتا. اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا اور ہر انسان پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کیا. اور ربنا لا تؤاخذنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرما اگر ہم کبھی بھول جائیں خطا کر بیٹھیں. اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے. اے ہمارے پروردگار نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے. واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے. انت مولانا، اور تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور تو ہماری مدد فرما قوم کفار پر. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں اور اس پوری سورت کا میں خلاصہ اور ساتھ میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گی. اب دیکھیں آل عمران، سورہ آل عمران جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 20 رکوع ہیں اور تقریباً 200 آیات، پوری 200 آیات ہیں. آل عمران نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اور اس کو آل عمران کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آل کا ایک معنی ہوتا ہے اولاد. آل کا معنی ہوتا ہے اولاد. تو اس سورت کے چونکہ چوتھے اور پانچویں رکوع میں حضرت مریم کے والد عمران، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران. تو حضرت عمران کی آل اولاد کا ذکر ہے، ان کی سیرت کا ذکر ہے، ان کے واقعات ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری پیاری نشانیاں بیان کی ہیں، ان کے فضائل کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس سورت کو آل عمران کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ جان لیجئے کہ سورہ آل عمران کے کچھ فضائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن مجید پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا اور ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نور کی صورت میں کھڑی ہوں گی اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل عمران یہ دو نور ہیں، سورہ بقرہ اور آل عمران. حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ بڑی فضیلت والی صورت ہے اور اس میں خاص طور پر جو ذکر ہے وہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا ہے. اچھا جی اس میں آیت نمبر آپ اس پر آ جائیے کیونکہ ہم اس کو اب مختصراً ساتھ ساتھ دیکھیں گے. آیت نمبر 7 پر آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب اور اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہے اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں. پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں. قرآن سے ان کا مقصد فتنہ انگیزی ہے اور غلط معنی کی تعویلیں ہیں اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو بغیر اللہ کے کوئی بھی. والراسخون فی العلم، اور پختہ علم والے جو ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لائے ہیں اس پر اور اس کے سب ہمارے رب کے
پاس سے ہے، یعنی جو کچھ قرآن ہے وہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ اے ہمارے رب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، نہ ٹیڑے کرنا ہمارے دل اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اور عطا فرمایا ہمیں اپنے پاس سے بہت زیادہ رحمت، اور بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ ہدایت کی دعا ہے۔ اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو دین پر ہمیشہ ثابت رکھنا۔ اچھا، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہے، اصل میں اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کی 3 طرح کی آیات ہیں۔ یہ علمی بات ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ قرآن پاک کی 3 طرح کی آیات ہیں۔ ایک آیات ہے محکم، یعنی جن کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، احکامات بیان ہوئے، اور ہر عام سادہ بندہ بھی جب اسے پڑھے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ مثلا جیسے طلاق کے مسائل، داد کے مسائل ہم نے کل پڑھے تھے، نکاح کے مسائل، اسی طرح سے حلال اور حرام کے مسائل کہ یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حرام ہے، وہ فلاں جو ہے جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سب کچھ اس کو کہتے ہیں محکم آیات، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، دوسری طرح کی آیات وہ ہے جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری ان کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن مرادی معنی ان کا کچھ اور ہے، جو ہم نہیں جانتے کہ اس آیت میں مرادی معنی کیا ہے۔ مثلا جہاں پر ایسی آیات ہے جہاں کہا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اب اللہ کا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، لیکن ان آیات میں ید اللہ، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، پھر کہا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو اللہ تعالیٰ تو چہرے سے پاک ہے۔ اچھا، ایسی آیتوں میں متشابہ آیت کہتے ہیں، متشابہ آیات، تو ہم ان پر پورا یقین رکھتے ہیں، لیکن ان پر شک و شبہ اور بحث کی طرف نہیں جاتے، یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ لیکن جو کچھ بے ایمان اور دلوں کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان آیات پر بحث کرتے ہیں، اور وہ غلط مطالب نکالتے ہیں، اپنی مرضی کے مطلب نکالتے ہیں، اور پھر وہ اس پر بحث کر کے دین میں غلط راستے پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری طرح کی آیات جو ہے وہ آیات مقطعات ہے، جیسے آپ نے دیکھا سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر سورت کے شروع میں کہیں نہ کہیں حروف مقطعات ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ کٹے ہوئے حروف، اور ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور علماء محققین کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے اولیاء کو اس کا علم ہو سکتا ہے، لیکن عام بندے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور آپ کی توجہ سے جو لوگ جانتے ہیں، صرف ان کو اس کا علم ہے۔ یہ 3 طرح کی قرآنی آیات ہیں جن پر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکم آیات میں فیصلے فرمائے ہیں، اور ہم ان کو دل سے مانتے ہیں۔ اچھا، ہدایت ملنا بڑی چیز ہے۔ بعض اوقات ہمیں ہدایت کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب ساری زندگی کے لیے جاری رہے۔ کچھ لوگ تو ساری زندگی ہدایت پر رہتے ہیں، لیکن مرتے ہوئے بزرگی کے دور میں وہ بدعقیدہ ہو جاتے ہیں، چیزوں میں ٹیڑھا پن تلاش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مرتے وقت اگر ہدایت چھین جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، یعنی آپ ساری زندگی اچھا کام کرتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں اگر آخر پر آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہدایت کا راستہ ہے، دین کا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زندگی اچھا عبادہ اور کر زندگی گزارتے رہے اور بلاخر معاذ اللہ کہ آپ ٹیڑھا پن شروع کر دیں۔ اس لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کی فکر کرے۔ یہاں کرسی پر بیٹھنے والا یا سامنے بیٹھنے والا دونوں برابر ہیں اس بارے میں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کے ایمان کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اس لیے ہر مومن اپنے خاتمے کے بارے میں یہ پڑھتا رہے، یہ دعا
یہ دعا کو اپنے لیے پڑھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ اپنے اچھے خاتمے کے لیے اپنے بچوں کو بھی خود بھی اس دعا کو سیکھ لیجئے کہ اے اللہ میں اچھا ہدایت پر ہمارا خاتمہ فرما. اور ساتھ میں ایک دعا نبی دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعائیں اپنے آخری اچھے خاتمے کے لیے ہائی لائٹ کر لیجیے اور ضرور پڑھا کریں. اچھا جی، اب آیت نمبر 35 پر آ جائیے جس میں سورہ آل عمران کا ہم سارا تعارف پڑھیں گے. جی آیت نمبر 35 پر آ جائیے. فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ یہاں سے تمام آل عمران کا ذکر شروع ہو رہا ہے. جی یہ ساری دعائیں میں شیئر کر دوں گی، پرانی دعائیں نا میرے پاس ہیں. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب عرض کی عمران کی بیوی نے اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے میں تیری نظر کر دوں گی. اب چونکہ آج ہم نے نظر کا بھی ذکر پڑا نا کہ ہمیں اللہ کے لیے اگر نظر مانے تو کیسی کیسی نظر مان سکتے ہیں. تو یہاں حضرت عمران کی بیوی نے یہ ایک منت مانی ہے کہ اے اللہ میں میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا میں اسے تیری نظر کر دوں گی. انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. میں یہیں سے ذکر شروع کروں گی کہ ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد کا نام بھی حضرت عمران تھا. تو یہاں ان کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر جو ذکر ہے وہ دوسرے عمران بن ماسان، ان کے والد کا نام ماسان ہے، عمران بن ماسان ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے والد ہیں. اور یہ جو دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد اور ادھر حضرت مریم کے، تو یہاں جو ذکر ہے وہ حضرت مریم کے والد کا ہے. اور ان دونوں عمران یعنی جو پہلے اور دوسرے ہیں ان میں 1800 سال کا فاصلہ ہے. اس لیے اب جو آیت میں ذکر ہے وہ حضرت مریم کے والد کا ذکر ہے. اور ان کی بیوی جو حضرت مریم کی والدہ ہے یعنی حضرت عمران کی بیوی حضرت مریم کی والدہ، ان کا نام حنا بنت فاقودہ ان کا نام ہے. حضرت عمران کی بیوی جو حضرت مریم کی والدہ ہے ان کا نام حضرت حنا بنت فاقودہ ہے. اور یہاں پر انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جو حضرت حنا ہے نا یہ 2 بہنیں تھیں. فاقودہ ان کے والد کا نام ہے اور 2 بہنیں تھیں حضرت حنا اور حضرت عیشا. جو حضرت حنا ہے ان کی شادی حضرت عمران سے ہوئی اور ان کے گھر حضرت مریم پیدا ہوئی اور حضرت مریم کے گھر میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. دوسری بہن جو عیشا ہے ان کی شادی حضرت زکریا سے ہوئی اور حضرت زکریا اور حضرت عیشا جو ہے ان کے گھر میں کون سے نبی پیدا ہوئے؟ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تھے. یہ خاندانی تعارف ہے تھوڑا سا. اچھا یہاں ان آیات میں انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. اب یہ جتنا میں نے خاندان بیان کیے اب ان آیات میں انہی کی ساری تفصیلات اور انہی کا واقعہ اور انہی کی باتیں ہم پڑھیں گے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی یعنی حضرت مریم کی والدہ حنا بنت فاقودہ نے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تیری نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے اور تیری عبادت کے لیے ہے. اصل میں ایک طویل زمانہ حضرت حنا کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی بچہ نہیں تھا. تو حضرت حنا ایک روز ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو بہت پیار سے دانا ڈال رہی ہے یعنی کھانا کھلا رہی ہے. تو حضرت حنا کے دل میں اپنی اولاد کی محبت پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے لیکن میں اسے تیری راہ میں تیری نظر کر دوں گی. اور بیت المقدس تب چونکہ بیت المقدس تھا، قبلہ تھا اور سب کچھ تھا، تو فرمایا کہ بیت المقدس میں اس کو قربان کر دوں گی، اس کو نظر کر دوں گی، اے اللہ مجھے ایک اولاد عطا کر دے. اچھا یہ منت مان لی. تو وہ جب اس منت کا ذکر انہوں نے اپنے شوہر سے کیا یعنی حضرت عمران سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ منت آپ نے مان لی. اب مجھے بتاؤ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر تم
تم اسے کس طرح سے جو ہے وہ نظر کرو گی بیت المقدس میں؟ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اسے کیسے نظرانت ہوگی، کیونکہ وہاں بیت المقدس کی خدمت تو بیٹے کرتے ہیں. اب بیٹی جو ہے وہ کس طرح سے بیت المقدس کی خدمت کرے گی اور کس طرح سے وہاں رہے گی؟ اچھا، بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے. اچھا جی، تو حضرت عمران جو ہے یہ پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ان کی وفات کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جو ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ تھی. اور جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے جملہ کہا کہ اللہ تجھے تو پتا تھا کہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے، تو اب میں اس نظر کو کس طرح سے پورا کروں گی. ٹھیک ہے، عرض کی کہ اللہ میں اس نظر کو کس طرح سے پورا کروں گی، کس طرح سے میں اپنی بیٹی کو بیت المقدس میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے خدمت کے لیے دے دوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو بیٹی میں نے عطا کی ہے یہ کئی بیٹوں سے زیادہ عظمت والی ہے، یہ کئی بیٹوں سے زیادہ عظمت والی ہے. یہ لہذا جو چونکہ ویسے آپ نے یہ مایوسی اور افسوس نہیں کیا تھا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دے دی ہے، بلکہ صرف اس لیے کہا تھا کہ اب میری نظر اور میری منت کیسے پوری ہوگی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مریم ہے یہ کئی مردوں سے زیادہ افضل ہے. یہاں یہ خیال رہے کہ حضرت مریم اپنے زمانے میں تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ افضل تھی، لیکن ایسا نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر ہے، بلکہ وہ اپنے زمانے کی ساری عورتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی اور فضیلت والی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اپنے زمانے کے مردوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، لہٰذا آپ فکر نہ کیجئے کہ یہ بیٹی ہے تو ان کو کس طرح نظر کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہاں پر حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی، کہا کہ اچھا اگر اللہ پاک کو یہی منظور ہے تو وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، کہ اے اللہ میں اپنی اس اولاد کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ کر کے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو لہذا معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو وہ یہ دعا کرے کہ اللہ میری اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنا. اچھا جی، تو آیت پڑھیں گے. فرمایا کہ پھر جب اس نے جنا اسے تو حیرت اور حسرت سے بولی کہ اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے اور اللہ تو جانتا ہے جو اس نے پیدا کیا، اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھی مانند اس لڑکی کے. اور ماں نے کہا میں نے رکھا ہے اس کا نام مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ حضرت حنا کی دعا قبولیت والی دعا ہے جو ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے اور اپنی اولاد کی اولاد کے لیے مانگ سکتا ہے کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. یہ دعا ہے. فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ قربان چڑھایا اور نگران بنا دیا اس کا زکریا علیہ السلام کو. جب بھی وہ جاتے مریم کے پاس تو زکریا حضرت مریم کی عبادت گاہ میں طرح طرح کے پھل دیکھتے تھے، کھانے کی چیزیں دیکھتے تھے. ایک بار بولے اے مریم، یہ کہاں سے آتا ہے رزق تمہارے پاس، یہ کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم بولی کہ ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. آگے دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ وہاں داخل ہوئے اور حضرت مریم چونکہ جب بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دی گئی تو حضرت مریم کی جو پرورش تھی وہ عام بچوں سے زیادہ تھی. یعنی جتنا ایک عام بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے، حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑا ہو جاتی تھی. اور ان کا لباس اور ان کا کھانا بہترین ہوتا تھا کہ حضرت مریم کے حجرے میں جب کوئی حضرت زکریا داخل ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ طرح طرح کے پھل جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوتے تھے، اور وہ طرح طرح کے بے موسمی پھل جو باہر کسی کے پاس موجود نہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے حجرے میں وہ پھل موجود ہوتے تھے. اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت مریم جو ہیں چونکہ حضرت زکریا ان کے خالو تھے
تو جب ان کی پرورش کا سلسلہ چلا اور پوچھا گیا جی ان کی پرورش کون کرے گا، تو بنی اسرائیل کی حضرت ہارون کی اولاد میں سے اس وقت آگے جو لوگ تھے وہ بیت المقدس کی کفالت کر رہے تھے، یعنی بیت المقدس کا کے نگران تھے اور متولی تھے. انہوں نے یہ بڑی کوشش کی کہ حضرت مریم جو ہے وہ ہماری پرورش میں رہے، لیکن اس پر قرعہ ڈالا گیا، اس پر قرعہ اندازی کی گئی اور بہتے ہوئے پانی میں اپنی اپنی کلمیں ڈالی گئی. کہا جس طرف پانی کا بہاؤ ہے اس سے مخالف سمت جس کا قلم چل پڑا وہی حضرت مریم کی پرورش کرے گا اور کفالت کرے گا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ پانی کی مخالف سمت پر چلا، تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت مریم کی پرورش ان کے خالو حضرت زکریا فرمائیں گے. تو بہت اچھی پرورش فرمائی کہ ان کو عبادت خانے میں، چونکہ وہ ایک کمرہ تھا جس میں وہ رہتی تھی، اور اس کمرے کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہ جو ہے وہ طرح طرح کے پھلوں کے ساتھ کھانا کھاتی اور پرورش پاتی. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر سوال کیا کہ اے مریم یہ کھانے کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ سارے پھل جو ہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. سبحان اللہ. اور آگے اس کا ترجمہ ہی اس کی تفسیر ہے، فرمایا بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اچھا، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل عطا کرتا ہے تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ابھی تک میرے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. حضرت زکریا کی عمر 120 سال ہو چکی تھی اور بیوی کی عمر 98 سال ہو چکی تھی اور بیوی بھانج بھی ہو چکی تھی. تو دل میں بڑی محبت پیدا ہوئی اور خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ زکریا کو اولاد بھی تو شاید ہو سکتا ہے عطا کر دے. ہنالکا دعا زکریا ربہ، وہی دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. کہاں؟ حضرت مریم کے حجرے میں، جہاں انہیں بے موسم پھل دیے جاتے تھے، وہاں پر ان کے لیے وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کی. اور کیا کہا؟ یہ دعا یاد کر لیجئے کہ آپ نے فرمایا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاک اولاد عطا فرما. جب بھی اولاد کا سوال کرے صرف اولاد نہ مانگے بلکہ پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کا. اچھا، جب آپ نے یہ دعا مانگی تو فرشتے آ گئے، دعا قبول ہو گئی. فرشتوں نے آ کر کہا کہ جب وہ نماز پڑھے تھے اپنی عبادت گاہ میں کہ اے زکریا اللہ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سیدن، وہ سردار ہوں گے، ہمیشہ عورتوں سے بچنے والے ہوں گے اور اللہ کے نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے. اچھا، پہلے باپ نے دعا بھی مانگی کہ پاکیزہ اولاد چاہیے. آگے جب خوشخبری ملی تو صرف یہ نہیں کہ بیٹا ہوگا بلکہ فرمایا وہ سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا ہوگا، نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. اچھا، زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے میرے اللہ جو میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میں تو بڑھاپے میں ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، 120 سال میری عمر ہے، تو اے اللہ بتا کہ یہ کیسے ہوگا؟ اے اللہ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ہمیں کیا جوان کیا جائے گا یا بڑھاپے میں ہی ہمیں اولاد دے دی جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسے صرف کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ جس کام کا ارادہ کرے وہ ہو جاتا ہے. تو عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی پیدا کر دے، یعنی اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے اور ہمارے گھر اولاد ہوگی، ہمارے گھر وہ بچہ ہوگا. اور اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بتا دے، یعنی جب میری بیوی حاملہ ہو تو مجھے کسی نشانی کے ذریعے پتا چل جائے تاکہ میں ذکر اور عبادت میں اضافہ کر دوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تیری نشانی یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے سوائے ذکر اللہ کے. وہی زبان جو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گی، وہی زبان اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر کر سکے گی، اللہ کا کلام پڑھ سکے گی لیکن لوگوں سے بات نہیں کر سکے گی. لہٰذا 3 روز ایسا ہی ہوا کہ حضرت زکریا لوگوں سے جب بات کرنے لگتے تو زبان رک جاتی اور جب اللہ کا ذکر کرتے تو زبان چل پڑتی. سبحان اللہ.
اور جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاکیزہ کر دیا ہے تمہیں اور پسند کیا ہے آپ کو سارے جہان کی عورتوں پر. حضرت مریم کے لیے کتنا بڑا وصف تھا کہ فرشتے کلام کرتے تھے. حضرت مریم کے ساتھ فرشتے کلام کرتے تھے اور جب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا اللہ نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے. اے مریم اب آپ کیا کریں اللہ کی فرما برداری کریں. یا مریم اقنتی اے مریم آپ اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو جائیں یعنی خوب عبادت کریں. حضرت مریم نے ایسی نماز پڑھی کہ ان کے پاؤں میں ورم آ گیا اور پاؤں سے خون نکلنے لگ گیا, پاؤں پھٹ گئے. ایسی انہوں نے اللہ کی عبادت کی جب فرشتے یہ حکم لے کر آئے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, آپ کا انتخاب کر لیا ہے, اب آپ اللہ کی جو ہے وہ فرما بردار ہو جائیے. اچھا یہ واقعات جو ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے, ہم وہی کرتے ہیں ان کو آپ کی طرف, جبکہ آپ اس وقت پاس نہیں تھے جب کلمے ڈالی جا رہی تھی کہ کون حفاظت کرے گا حضرت مریم کی. اچھا جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک حکم کی, ایک کلمے کی اپنی طرف سے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا. اچھا یہاں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی بشارت دی جا رہی ہے, وہ تو حضرت زکریا کے بیٹے والی بات تو وہاں تک تھی. اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا جن کی شادی بھی نہیں ہوئی انہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مریم اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا, ایک بیٹا جو کلمت اللہ ہوگا. اچھا حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ, عیسیٰ ان کا نام ہے اور مسیح ان کا لقب ہے. مسیح کا مطلب ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ لوگوں کو چھو کر ان کو شفا دے دیتے تھے, یعنی چھوتے تھے اور لوگ تندرست ہو جاتے تھے, اس لیے مسیح ان کا لقب مشہور ہوا کہ جو چھو کر شفا دے دیتا ہے. ہاں جی مسیحا سے نکلا نا کہ مسیح جو ہاتھ لگائے چھوئے اور لوگوں کو شفا مل جائے اسے مسیح کہتے ہیں. اور کلمت اللہ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ کے مٹی سے پیدا ہوئے, لیکن حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بغیر باپ کے اللہ کے لفظ کن سے پیدا ہوئے. یعنی اللہ نے کلمہ کہا نا کن ہو جا تو حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے, اس لیے فرمایا ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہونے والے. اچھا تو فرمایا اس کا نام مسیح ہوگا, عیسیٰ بن مریم ہوگا, معزز ہوگا دنیا اور آخرت میں اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا. اور یہ گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ گہوارے میں یعنی چھوٹے سے پنگوڑے میں, چھوٹی سی عمر میں. جب وہ لوگ حضرت مریم سے پوچھنے لگے کہ کیسے ہوا ہے یہ بچہ, کس کا ہے یہ, اس کا باپ کون ہے, تو آپ نے اپنی طہارت اور پاکیزگی کا بیان خود نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ میرا یہ بیٹا ہی بتائے گا کہ یہ کہاں سے آیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پنگوڑے میں تھے تو لوگوں نے سوال کیا, اللہ پاک نے بچپن کی عمر میں جب بچے بول نہیں سکتے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور بول کر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری ماں پاکیزہ عورت ہے. ٹھیک ہے, قالت ربی حضرت مریم بولی اے میرے رب کیوں میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بندے نے چھوا ہی نہیں, اور تیرا اصول ہے کہ مرد اور عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے, اور جب کسی بات کا کسی کام کا اللہ فیصلہ فرما دے اللہ اس کے لیے کن کہتا ہے فیکون اور وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے معاملات بھی اللہ سے بعید نہیں ہے, ہم جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت زیادہ بعید نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ پاک اس سے صرف کن کہنے کی دیر ہے فیکون, تو وہ ایسا بھی ناممکن کام ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا اور وہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سکھائے گا اسے کتاب بھی, حکمت بھی, تورات بھی, انجیل بھی, اور بھیجے گا اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف, اور وہ انہیں آ کر کہیں گے کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر. یہ حضرت چونکہ عیسیٰ بن مریم کے معجزات کی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سارے معجزات, سب سے پہلے معجزہ کیا, آپ پرندے بنائیں گے اپنے ہاتھ سے, مٹی سے پرندے بنائیں گے اور پھر جب ان کو حکم دیں گے ان میں پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں جان پیدا کر دے گا اور وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ آپ کا پہلا معجزہ ہے. پھر فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ
آپ کو اگلا معجزہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ یہ کہ آپ کسی بھی کوڑے کو پیدائشی مریض کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ تندرست ہو جائے گا اور مردے آپ کے حکم سے زندہ ہوں گے. اور پھر فرمایا تم جو کچھ اپنے گھروں میں پکاؤ گے وہ حضرت عیسیٰ کو پتہ ہوگا کہ تمہارے گھروں میں کیا کیا پکا ہے. یعنی وہ ایسی غیب کی خبریں جو تمہارے پیٹ کے اندر ہوگا وہ بھی جانیں گے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو. اور یہ سارے معجزات حضرت عیسیٰ بن مریم کے ہیں. فرمایا کہ بے شک اللہ تمہارا رب ہے اور میرا بھی رب ہے, بس اس کی عبادت کرو, یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے. پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر اور انکار تو آپ نے کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی, ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر, اور اے نبی آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم حکم الہی کے سامنے جھک گئے ہیں. اچھا جو بنی اسرائیل تھے نا ان کو یہ تھا کہ جو دین اور مذہب چلے وہ حضرت موسیٰ کا ہی چلتا رہے. حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ آئے نا, تو جو یہودی تھے ان کا یہ دل تھا کہ حضرت موسیٰ کی جو شریعت ہے وہ کبھی ختم نہ ہو. اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے ہیں اور اب ان کا مذہب ختم ہو جائے گا, یعنی ان کی شریعت ختم ہو جائے گی, تو انہوں نے حسد کی وجہ سے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. انہوں نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے آج رات کو حضرت عیسیٰ کو قتل کر دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مکر ان پر ہی ڈال دیا کہ رات ہوئی تو وہ شخص جو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ سلامت اٹھا لیا, اور وہ جو شخص قتل کرنے آیا تھا اسی کو حضرت عیسیٰ کی صورت دے دی. لوگوں نے اس بندے کو ہی حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا. اور اللہ نے فرمایا دیکھو کیسے اللہ نے تمہارا مکر ہی تم پر واپس ڈال دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. بے شک میں حضرت عیسیٰ کو پوری عمر تک پہنچاؤں گا, یعنی وہ زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیے جائیں گے, اور پھر میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف سے پار کرنے والا ہوں ان لوگوں کی تہمتوں سے جو کافروں نے آپ پر لگائی تھی. لہذا یہ آیات قرآنی ثابت کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ سلامت اٹھا لیے گئے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی پکی عمر میں, یعنی جب فتنہ دجال ہوگا تو حضرت عیسیٰ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے, دجال کو قتل کریں گے اور دوبارہ دین کو زندہ کریں گے. یہ تمام نشانیاں جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے تو اس میں فرمایا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی طرح ہی ہے. جس طرح حضرت آدم بغیر باپ کے پیدا ہوئے, حضرت عیسیٰ بھی بغیر والد کے پیدا ہوئے, لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت آدم مٹی سے اور حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ یعنی کون سے پیدا ہوئے ہیں. اچھا یہاں پر دوسری بات یہ کہ جب نجران کے عیسائی جو تھے, نجران کے عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں مکالمہ کیا. یہ اس کا چونکہ آخری ایک واقعہ ہے, اس کو ہم سن لیتے ہیں. نجران کے عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے شبہات کو انہوں نے ٹھکرایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی ہیں اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں. اچھا جب وہ آپس میں بحث ہوئی تو انہوں نے مباہلہ کا جو ہے وہ وعدہ کر لیا. مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے جب دو فریق یعنی دو لوگ آپس میں بیٹھ جائیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے یہ کہیں کہ اگر تم حق پر ہو اور میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے. اسی طرح دوسرا بھی کہے کہ اگر تم حق پر ہو اور میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کر دے. اس کو کہتے ہیں مباہلہ کرنا. تو نجران کے عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے تک آ گئے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں باتیں ہوئی نا, تو انہوں نے کہا آپ بھی بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھتے ہیں. اچھا اس پہ ایک آیات نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 60 ہے, فرمایا پھر جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں اس کے بعد کہ آگے آپ کے پاس یقینی علم, یعنی جب ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے, کون ہے, اللہ کے نبی ہے,
اور آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. فرمایا اس کے بعد جب وہ آپ سے بحث کریں تو آپ ان سے ایک بات کریں اور ان سے کہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو بلاؤ, ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, اور تم خود بھی آؤ اور ہم خود بیٹھتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کے حضور التجا کریں گے, یعنی وہ جیسے میں نے ابھی بتایا طریقہ, اور پھر بھیجے گا اللہ تعالیٰ لعنت اس پر جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا. اچھا یہ جو کہ ثابت ہو گیا. تو نجران کے عیسائی جو ہیں وہ اپنے ایک عالم کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہا کہ ہم نے تو مسلمانوں کے نبی سے یہ وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ بھی بلائیں اور ہم بھی بلاتے ہیں. تو اس سے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم تو سارے عیسائی مر جاؤ گے. اگر وہ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ وہ ساری نشانیاں جو تورات میں ہیں ان نشانیوں کے مطابق یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. تو لہٰذا اگر انہوں نے تمہارے لیے بد دعا کر دی تو کوئی بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا, سب کے سب مر جائیں گے. لہٰذا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو. تو اگر تیسرا جو تھے وہ تو خود بھی عیسائیوں کے ہی تھے, تو پھر وہ عیسائی کیوں ان کو مارنا چاہتے تھے؟ کن کو؟ حضرت عیسیٰ کو. یہودی مارنا چاہتے تھے. یہودی, چونکہ یہودیت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلی ہے, عیسائیت حضرت عیسیٰ سے چلی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ جو یہودی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری جو شریعت ہے وہ بدل جائے, یعنی وہاں تک سٹاپ ہو جائے, اور آگے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت میں کام چونکہ بدل رہے تھے تو ان کو یہ چیز ناگوار لگ رہی تھی. اچھا یہاں پر جو ہے وہ پھر عیسائیوں نے اس بات سے معذرت کرنی تھی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے. جب وہ معذرت کرنے آئے اور جواب دینے آئے کہ ہم مباہلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف جو ہے وہ حضرت امام حسن کھڑے ہیں اور دوسری طرف امام حسین کھڑے ہیں, اور آپ کے پیچھے حضرت اماں جی سیدہ فاطمہ زہرا کھڑی ہیں, اور آپ کے ساتھ حیدر کرار شیر کائنات حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہیں. جب ان لوگوں نے یہ چہرے دیکھے تو ان میں سے ایک بول اٹھا, ان کا جو پادری تھا, جو عالم تھا, پیشوا تھا, وہ کہنے لگا خدا کی قسم آج اگر یہ ہستیاں آمین کہہ دیتی اور تم پر لعنت کر دیتی اور بد دعا کر دیتی تو آج تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتے, تو لہٰذا تمہاری ساری کی ساری نسل ختم ہو جاتی اور کوئی بھی نجرانی عیسائی زندہ نہ رہتا. لہٰذا آج جو چہرے ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہ دعا کر دیتے تو آج سب کے سب برباد ہو جاتے. تو لہٰذا یہ وہ مباہلہ کا واقعہ یعنی کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ مباہلہ کر لیجئے. لہٰذا انہوں نے اس چیز سے معذرت کر لی اور وہ عیسائی بچ گئے, ورنہ آج کوئی بھی عیسائی باقی نہ رہتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ ان ہستیوں کی شان کیا ہے اگر وہ کسی کے لیے, تو آپ دیکھیں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ بروں کے لیے بد دعا کر دیں تو وہ ختم ہو جائیں, تو اگر ہم جیسے جو ان کے پیروکار ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں تو اگر وہ اپنے محبت کرنے والوں کی طرف نظر کر دیں تو ہمارے کون کون سے کام اور اعمال درست ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ بروں کے لیے برائی کی بد دعا کریں تو وہ بچتے نہیں, تو اچھوں کے لیے اچھائی کی دعا کریں تو یقیناً ان کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پورا کر دیتے ہیں, ہر دعا, ہر حاجت, ہر التجا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان ہستیوں کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرمائے, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے. اس میں جو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ ہے یہ صرف ایک ہسٹری نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں اس چیز کی تلقین ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بھی بات کی تمنا کر رہے ہو تو اس پر تمہیں بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ تعالیٰ 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا کو اولاد دے سکتا ہے اور اس کے صدقہ میں حضرت مریم کے حجرے میں نماز پڑھنے کی وجہ سے, تو جو نیک لوگوں کی جگہ ہوتی ہے نا وہ تبرکات والی ہوتی ہے, برکت والی ہوتی ہے. اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی برکت لینے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوتی ہے. یہ قرآن نے کہا ہنالک دعا زکریا, وہیں اس جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا کی اور اس جگہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. تو جب ہم اچھی جگہوں پر اور نیک لوگوں کے پاس, صالحین کے پاس جاتے ہیں تو ہم شرک نہیں کرنے جاتے بلکہ ان کی برکات حاصل کرنے جاتے ہیں. کہ جس طرح حضرت زکریا نے حضرت مریم کی
اس جگہ کا واسطہ دے کر دعا کی اور کہا کہ جب مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا ہوئے تو اے اللہ اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما دے، تو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کر دی۔ تو لہٰذا ان تمام واقعات سے عبرت یہ ملتی ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ 120 سال کی عمر میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں نیک اور صالحین لوگوں کے وسیلہ جلیلہ سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر ایک آزمائش ڈالتا ہے اور پھر ان کو اس سے بلندی اور رفعت عطا فرماتا ہے، اسی طرح اللہ اپنی نیک بندیوں کو آزماتا بھی ہے، اور آزمائش میں ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ بندے کو تکلیف بھی آتی ہے، وہ روتا بھی ہے، وہ گڑگڑاتا بھی ہے، لیکن اللہ اس آزمائش کے بعد خواتین کو جو ہے وہ عزت اور عظمت بھی عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چوتھا